ساتھیوں یہ ویڈیو بہت مزے کی ہونے والی ہے. یقیناً آپ لوگوں کو بھی ٹائٹل سن کے یہ پتہ چل جائے گا. فنی کلپس بائی انجینئر محمد علی مرزا، یا ان کی جو فنی کلپس ہیں اس کا ایک سیریز ہے وہ ہے. چل کے دیکھیں گے پھر پتہ چلے گا کہ اس کے اندر کون سی فنی چیز ہوئی ہے، کیونکہ مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ اس طرح کی باتوں میں ہنسی مذاق تو نہیں ہوتا. خیر لیکن چلیں گے دیکھیں گے. سبسکرائب کرنا ہے اور بیل آئیکن کو دبانا ہے فٹافٹ، تاکہ کوئی بھی ویڈیو لگتی ہے تو نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے. علی بھی اگلا سوال ہے، کیا قرآن حکیم کو جزدان میں لپیٹنا ضروری ہے؟ اور جب اسے دھویا جائے گا تو اس غلاف کا پانی کہاں پہ بہایا جائے گا؟ کیا آدمی اس سے گناہ گار نہ ہوگا؟ بس ساڈے کو ہی گلاں رہ گئی ہیں. جزدان میں نہ لپیٹنا ضروری ہے سر، کیونکہ جزدان میں لپیٹا ہوا قرآن کھولتے ہوئے بھی 5 منٹ آپ کو چاہیے اس کو بند کرنے کے لیے بھی. میں تو کہتا ہوں مسجدوں میں سے جزدان اٹھائے، آپ شوکیس بنوائیں، آگے شیشہ ہو، ڈسٹ پروف. جس طرح سعودی میں آپ دیکھیں پیتل کی الماریاں ہیں، سامنے انہوں نے پلاسٹک، شیشہ پلاسٹک لٹکائے ہوئے ہیں، ڈسٹ پروف. جزدان میں نہ لپیٹیں. اور پھر اگلی بات یہ مصیبت کھڑی ہوگی کہ وہ جزدان کو دھوئیں گے، اس کا پانی کدھر جائے گا؟ سر جو کتاب و سنت کے اندر لکھا ہوا ہے جب اس پہ عمل نہیں کریں گے تو تہاڈا پانی نکلے گا. بالکل ٹھیک. وہ تو کسی نے نہیں سوال کیا، کوئی مسئلہ نہیں سر. کل کو آپ کہیں گے میں جب نہاتا ہوں تو داڑھی شریف سے جو پانی ٹپکتا ہے وہ کدھر جائے؟ یہ جو مسواک شریف سے جو وہ پانی تھوک بنتی ہے وہ کدھر جائے؟ اے سر شریف شروع اپنے کو رہنے دو، تہاڈی کوئی شاید شریف نہیں ہے، وہ کوئی مسئلہ نہیں، آپ دھو سکتے ہیں، کوئی ایشو نہیں اس کے اندر. صحیح. علی بھائی درود ابراہیمی افضل ہے یا کوئی بھی مختصر ترین درود بھی پڑھ سکتے ہیں؟ مثلا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، یا کوئی دوسرا درود خضری یا درود قادریہ وغیرہ وغیرہ؟ اے تے تو کولوں لا رہے ہیں قادری اور خضری، انہاں دا کیا تعلق ہے درود شریف نال؟ درود شریف تو وہی ہیں جو نبی علیہ السلام نے تعلیم فرمایا. میں نے درود شریف پہ ڈیٹیل لیکچر دیا، مسئلہ 56 آپ یوٹیوب پہ لکھے، درود و سلام کے صحیح فضائل اور صحیح سوال ہے احکام. کیا کسی کا وائی فائی اس کی اجازت کے بغیر پاسورڈ کھول کے استعمال کر سکتے ہیں؟ سبحان اللہ، بڑا چنگا کام کر رہے ہو. وہ کوئی سوال پوچھا کرو یار، تانوں نہیں پتا. مجھے جب یہ سوال پوچھتے ہیں میں اسے پوچھتا ہوں یار تسی دسو نا. اچھا یہ مسئلہ آ رہا ہے، وہ اس دن شیخ رشید صاحب جو ہمارے ریلوے کے منسٹر ہیں نا، وہ بتا رہے تھے کہ وہ بڑے بڑے اسٹیشنز کے اوپر نا انہوں نے وائی فائی فری کر دیا ہے، تو تاکہ وہ لوگ انتظار کر رہے ہوتے ہیں ٹرین کا تو فارغ بیٹھے ہوتے ہیں. پہلے لوگ کتابیں پڑھتے تھے، اب وہ چھتر موبائل نکال کے یوں کرتے رہتے ہیں. ٹھیک ہے، چھتر میں اس واسطے کہہ رہا کہ میرے کو نہیں ہے نا، میں یہ نہیں کہ میں غریب ہاں، میرے کو 500 والا موبائل، سکون دی زندگی. اچھا وہ چارجر تو پچھلی گورنمنٹ نے لگوائے تھے، انہوں نے کہا ہم وائی فائی بھی دے دیتے ہیں تاکہ بیٹھ کے یوٹیوب دیکھیں. اب کیا ہوا ہے کہ پورے شہر کے غربا وہاں پہ جمع ہو گئے ہیں، وائی فائی تو بغیر پاس ورڈ کے ہے. ٹھیک ہے، جن کے لیے ہے وہ تو بیچارے یوز نہیں کر پا رہے. اور 10 روپے کا پلیٹ فارم بھی کوئی لے کے تو 100 روپے کا وہاں پہ یوٹیوب استعمال کر کے یا 1000 روپے کی چلا جائے تو کوئی مہنگا نہیں ہے. اب وہ کیا پتہ لگتا ہے پلیٹ فارم پہ کوئی بندہ بیٹھا ہو گیا جی میں ٹرین آنی ہے انتظار کر رہے ہیں، وہ لنگ جائے اس تو اگلی کا انتظار کرنا شروع کر دے. تو اس طریقے سے لوگ جو ہے نا وہ یعنی پاسورڈ یوز یعنی کر رہے ہیں، یہ حرام ہے. گورنمنٹ کا بھی کوئی اس طرح یوز کرتا ہے کسی کی اجازت کے بغیر، یہ حرام ہوگا. تو حضرت عمر نے تو نہیں کہا کہ میں اتنا عرصہ رہا ہوں مجھے تو ایسی حدیث کوئی نہیں پتا ہے، تسی دوئے کہانی کرا رہے ہو، فوراً رجوع ہے، میں تو اتنا بڑا امام ہوں، مجھ سے تو کوئی حدیث آخر چھپی ہوئی نہیں ہوگی. اب اگر کوئی حضرت عمر سے بڑا اپنے امام کو سمجھتا ہے نا تو وہ پھر یہی کافی ہے یہ بتانے کے لیے، کیا بتانے کے لیے کہ مرنے سے پہلے ہے مسلمان، کر لے اس پہ غور. کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور، کتابوں کا دین اور ہے، بابوں کا دین اور. ٹھیک ہوگا جی، کتابوں کے مسائل اور ہے، بابوں کے مسائل اور ہیں. مسائل وہ فقہ والے مسائل بھی، پنجابی والے مسئلے بھی، اور کس ہاں جہاں بھی ہے بابا تو اپنے ایک جہاں میں ایک جہاں ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا جی، اس کا ایک اپنا ہی وکھرا ہی جہاں ہوتا ہے. ہاں جی وہ وکھرا ہی جہاں ہے جی، ظاہر ہے جی وکھرا جہاں ہے، ظاہر ہے اس جہاں دا اینا چیزوں میں کوئی تعلق نہیں ہے. تو چونکہ یہ بڑی ہستیاں تھیں، انہوں نے اپنے مزار لال کرنے کے لیے نا ان بزرگوں کے پہلے بنائے. یہ جو تاج محل ہے یہ کسی بزرگ کا مزار ہے. سعودی عرب میں میرے ابا جی گئے تو وہاں پہ سعودیہ والوں نے نا رمضان کا ایک اشتہار، وہ کیلنڈر جیسا چھاپتے ہیں وہ چھاپا ہوا، اور اس پہ تاج محل کی تصویر تھی. تو ابو نے ان سے پوچھا کہ یار یہ تاج محل، انہوں نے کہا جی یہ مسجد ہے. ان کا مسجد نہیں جی مزار جے، انہوں نے سارے ریٹریو کیتے، انہوں نے پتہ ہی نہیں سی مزار ہے. اور مزار بھی نور جہاں کا، شاہ جہاں کی
بیوی کا مزار, ٹھیک ہے نا, کیا نام تھا جی؟ دیکھو بابا جی نے پتا ہے, منو نہیں پتا, تو میری فیلڈ نہیں ہے نا. کیا نام جیسے ممتاز محل. اچھا, تو وہ تاج محل اس کا مزار بنا ہوا ہے. اب اس کے مزار کو حلال کرنے کے لیے پھر 2-4 بزرگاں دے, انہوں نے کہا سانو بھی تھوڑا بہت کر دو نا, تھوڑا چونگا سانو بھی دیو. اس طرح مزار بن گئے. امام غزالی کا مزار بنا ہوا ہے, ٹھیک ہے. حالانکہ شافعی وہ ہیں جن کی فقہ میں مزار بنانا حرام ہے. اس سے بڑھ کے شیعہ کی فقہ کے اندر مزار بنانا حرام ہے. مولانا اسحاق صاحب نے شیعہ کی فقہ کی کتابوں کے ریفرنسز بیان کیے ہیں. ان کے آئے میرے ساتھ مناظرہ کریں آپ, اور سارے مزار شیعہ نے بنائے ہوئے ہیں, ان کی فقہ میں تو حرام ہے, اور لیکن کیا کچھ ہو رہا ہے. تو اس میں یہ ہے کہ کتابوں, اس لیے ہم کہتے ہیں علمی کتابی بنے. آپ علمی کتابی بنیں گے تو آپ ان چیزوں سے بچ جائیں گے. ٹھیک ہو گیا. قرآن میں تو جگہ جگہ آتا ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول. تو ظاہر ہے جو بار بار یہ پڑھے گا وہ تو بار بار یہ کہے گا نا کہ آپ مجھے یہ نہ بتائیں کہ فلاں بزرگ فرماتے ہیں, فلاں مفتی صاحب کا فتویٰ ہے, مجھے بتائیں اللہ اور اس کا رسول کیا کہتا ہے, تو دماغ خراب ہو جائے گا. اچھا ہے سیانے جے, انہوں نے پتہ ہے کہ یہ کام خراب ہو جانا ہے. کر رہے ویسے ٹھیک ہو تسی, دنیاوی اعتبار سے بالکل ٹھیک کر رہے ہیں کہ قرآن حدیث پڑھنے سے بندہ ان کے مسلک پہ نہیں رہے گا. ہاں مسلمان بن جائے گا, ان کے مسلک کا بندہ نہیں بنے گا, بندے کا پتر بن جائے گا, علمی کتابی ہو جائے گا. ٹھیک ہو گیا. بس زیادہ نہیں نا شعر, وہ کہتے ہیں نہیں بار بار پڑھتا ہے. سر تو انہوں پتہ نہیں ہے, اصل میں اس معاشرے میں جو بندہ بھی کتاب و سنت کی بات کرے اس پہ پہلا انہوں نے فتویٰ لگانا ہوتا ہے کہ کوئی نیا فرقہ لانچ ہو گیا, یہ وابی ہو گیا, یہ فلاں ہے. تو اس لیے ہم خود ہی اعلان کر رہے ہیں. کوئی وابی تو کبھی نہیں کہے گا میں وابی نہیں ہوں, کہ نہ میں وابی نہ میں بابی, میں ہوں مسلم علمی کتابی, نہ میں وابی ہوں نہ بابوں کا ماننے والا, بابوں کا دفاع کرنے والا بابی ہوں. یہ بابی میں نے ٹرم ڈیوائز کی ہے, ان کے بزرگوں نے صرف ایک ٹرم ڈیوائز کی تھی نا, وابی. تو اپنے لیے وہ ٹرم ڈیوائز کرنا بھول گئے تھے. ٹھیک ہے نا. وہ آپ کو پتا ہے نا, نیوٹن نے ویلاسٹی آف ساؤنڈ کا ایک فارمولا ایف ایس سی میں پڑھایا جاتا ہے. ویلاسٹی آف ساؤنڈ کیلکولیٹ کرنے کے لیے اس نے ایک میتھمیٹیکل فارمولا ڈرائیو کیا تھا کہ جو آواز کی رفتار ہے وہ کتنی ہے. اچھا, وہ جب اس فارمولے میں ویلیو لگا کے کیلکولیٹ کی گئی نا, ایف ایس سی کے اسٹوڈنٹس جنہوں نے پری انجینئرنگ کی ہے ان کو اس بات کا پتہ ہے, ایون پری میڈیکل والوں کو, فزکس تو وہ پڑھتے ہیں. تو آپ ایسے جا کے یوٹیوب پہ بھی لکھ لیجیے گا نیوٹنس فارمولا ٹو کیلکولیٹ دا ویلاسٹی آف ساؤنڈ. تو وہ ویلاسٹی میں ایرر آتا تھا. وہ پوری زندگی کوشش کرتا رہا کہ یہ ایرر کیا ہے, وہ کور نہیں ہوا. اس کے یعنی مرنے کے بعد ایک اور میتھمیٹیشین آیا لیپلاس, ٹھیک ہے, جس کی لیپلاس ٹرانسفارم بھی ہے, اور میں میکینیکل انجینئرنگ میں پڑھائی جاتی تھی, ایون وہ الیکٹریکل انجینئرنگ میں پڑھائی جاتی ہے. لیپلاس نے نا وہ فارمولے کی غلطی پکڑ لی. اس نے پھر بتایا کہ اس نے جو یعنی ساؤنڈ ویوز کی جو ٹریولنگ ہے کو کنسیڈر کیا نا, یہ ایڈیابیٹک ہوتی ہے. تو اس میں اس نے پھر وہ ایڈیابیٹک فارمولے کو جب فٹ کیا تو بالکل صحیح آ گیا. ان کے بزرگوں سے بھی غلطی ہوئی ہے, اس کی کریکشن بعد میں ہوئی ہے. انہوں نے وابی 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 ٹرم ڈیوائز کی, لیکن اپنی کرنا بھول گئے. ہم جو مرضی کریں. تو ہم نے بتایا. تو ساتھیوں, آپ لوگوں نے ویڈیو دیکھی, مجھے امید ہے, مجھے یقین ہے کہ آپ لوگوں کو بہت اچھی لگی ہوگی, جس طرح مجھے بہت مزہ آیا ہے ویڈیو دیکھ کے. ایکچولی مجھے سیریس میں ایسے لگتا تھا کہ اس طرح کا ٹاپک کوئی ہنسی مذاق کے لیے تو نہیں ہوتا, اس میں تو بڑی سیریس ہی باتیں ہوں گی. کیونکہ مجھے 1-2 دفعہ ریکویسٹ آئی کہ فنی ویڈیوز پہ بھی آپ ریئیکشن دیں انجینئر بھائی کی, لیکن آئی تھاٹ کہ فنی کیسے, مطلب ہاؤ اتنے سیریس ٹاپک پہ ہم لوگ بات کر رہے ہوتے ہیں اور ایک دم سے فنی یہ کیسے ہو سکتا ہے پاسبل. بٹ اب میں نے یہ دیکھی ہے آپ لوگوں کے ساتھ, اور جب یہ میرے سامنے آئی ہے تو سیریسلی آئی کانٹ کنٹرول مائی لاف. مطلب میں اپنی ہنسی نہیں روک پا رہی کہ مذاق میں بھی اچھی خاصی دھلائی ہو رہی ہے اور بڑے ہائی ریٹ پہ ہو رہی ہے. اور آپ یہ دیکھیں کہ 70% لوگوں کی دکانیں, جو فیک لوگ تھے, جو فیک عالم بنے پھرتے تھے اور فیک جو باباز بنے پھرتے تھے, ان کی دکانیں تو بند ہو گئی ہیں. جو رہ گئے ہیں وہ لوگ ہیں جو ڈھیٹ ہیں, جو مانتے نہیں ہیں اس چیز کو. لیکن ساتھیوں, ہمیں اس چیز سے فرق نہیں پڑنا چاہیے کوئی کیا کرتا ہے کوئی کیا نہیں کرتا. ہمیں صرف نیکی کا راستہ چننا چاہیے, ہمیں صرف اچھے کی طرف بڑھنا چاہیے, اور ہمیں پوری طرح سے تسلی کر لینی چاہیے کہ جس بات پر ہم عمل کرنے جا رہے ہیں
وہ صحیح ہے یا وہ غلط ہے. اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ ہمیں خود کو بھی اطمینان رہے گا کہ ہم نے کسی کی لگی لگائی باتوں میں آ کر کوئی غلط قدم نہیں اٹھا لیا. دوسرا ہمیں یہ بھی اس چیز کی بھی کہیں نہ کہیں شیورٹی ہوگی کہ اللہ پاک ہمارے گناہوں کو معاف فرما کے ہماری نیکیوں کو قبول کرنے والا ہے اور وہ قبول کرے گا انشاءاللہ تعالی. ٹھیک ہے ساتھیوں, تو مجھے دیجیے گا اجازت, دعاؤں میں یاد رکھیے گا, اپنا بہت سارا خیال رکھنا ہے. پھر ملیں گے انشاءاللہ. اللہ حافظ.